طاہر القادری اور ان کے لانگ مارچ کے حوالے سے مختلف مکتبہ فکر کی رائے کیا ہے، اس حوالے سے ہم آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ مشہور نعتگو شاعر مظفر وارثی اپنی کتاب گئے دنوں کا سراغ میں کہتے ہیں کہ طاہر القادری کو امام خمینی بننے کا شوق تھا، لیکن ان کے انداز رضا شاہ پہلوی جیسے تھے۔ سیاست میں وزارت عظمیٰ سے کم عہدہ ان کے شایان شان ہی نہیں تھا۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہی ہیں فریحہ ادریس۔ یا رحمت للعالمین۔ مظفر وارثی پاکستان کے معروف نعتگو شاعر گزرے ہیں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے جیسے لازوال حمدیہ اور نعتیہ کلام کے خالق مظفر وارثی ایک زمانے میں شیخ الاسلام طاہر القادری کی عوامی تحریک میں شامل رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے سوانح حیات گئے دنوں کا سراغ لے کر میں شیخ الاسلام کی شخصیت کے بارے میں کئی واقعات تحریر کیے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، لاہور میں روز کسی نہ کسی علاقے میں عوامی تحریک کا جلسہ ہونے لگا۔ ہر روز شام ڈھلے ہمیں گاڑی لینے آ جاتی۔ طاہر القادری صاحب کے گھر سے پجیرو میں ہم ان کے ساتھ جاتے۔ قائد انقلاب کی تقریر سے پہلے ہماری نظم ہوتی، ہم آگ لگاتے، وہ پیٹرول چھڑک دیتے۔ جلسے سے واپسی پر حضرت طاہر القادری گاڑی کے حاضرین سے خصوصی داد وصول کیا کرتے۔ غلطی سے کوئی ہماری تعریف بھی کر دیتا تو بات کا رخ بدل دیتے۔ وہ دراصل قیادت میں شرک کے قائل نہ تھے۔ لاہور سے باہر بھی جلسے ترتیب دیے جانے لگے۔ تحریک کے لیے ہم سے ایک نغمہ لکھنے کو کہا گیا۔ ہم نے ایک مارچنگ سانگ لکھا، قدم سے ملا کر قدم چلے حق کی راہوں پر ہم۔ یہ نغمہ فلمی گلوکاروں کی آواز میں ریکارڈ کروایا گیا۔ ہم نے اڑتی اڑتی خبر سنی کہ حضرت کو یہ نغمہ پسند نہیں آیا۔ دوسرے شہروں میں جلسوں کے لیے جب گاڑیوں کا قافلہ جایا کرتا تو راستے میں مختلف ترانے بجائے جاتے۔ جیسے ہی شہر میں داخل ہونے لگتے، طاہر القادری کی خفیہ ہدایت کے مطابق ایک ترانہ بجایا جاتا، ظلمت آفتاب میں چمکے گا طاہر القادری۔ اب ہم سمجھے کہ ہمارا ترانہ کیوں پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ ہم نے ترانے میں طاہر القادری کا نام استعمال نہیں کیا تھا۔ آہستہ آہستہ ہمارے ذہن کے پردوں پر ان کا باطن فاش ہو رہا تھا۔ شدید گرمی میں تپتی ہوئی سڑکوں پر لوگ گھنٹوں اپنے قائد کا انتظار کرتے۔ اس طرح کے انتظامات پیشگی کر دیے جاتے۔ سیدھے سادے عوام مصطفی انقلاب کے نعرے لگاتے نہیں تھکتے تھے۔ قافلہ گزرتا تو قائد انقلاب پجیرو کی چھت کے سوراخ سے دیدار کراتے۔ معلوم نہیں بے نظیر بھٹو نے ان سے یہ ادا سیکھی یا انہوں نے بے نظیر سے۔ علامہ کی انگلیوں پر تسبیح لپٹی ہوتی۔ اس کے علاوہ ہم نے تسبیح ان کے ہاتھ میں کبھی نہیں دیکھی۔ ڈرائیور کو حکم دے رکھا تھا کہ ان کے گھر سے نکلنے سے آدھ گھنٹے پہلے گاڑی کا اے سی چلا دیا کرے۔ گاڑی یخ ہو جاتی تو قائد محترم برآمد ہوتے۔ مصطفی انقلاب کی دائی کے کھانے پینے کی اشیاء تک ملازم اٹھا کر چلتے۔ پجیرو کا پچھلے حصے میں کھانا، جوس، یخنی، چائے، غرض ہر طرح کی خوراک موجود ہوتی۔ 21 اپریل 1990 میں علامہ طاہر القادری کے گھر پر فائرنگ ہوئی۔ علامہ نے اپنے اوپر ہونے والے اس قاتلانہ حملے کا ذمہ دار IGI اور پنجاب حکومت کو قرار دیا تھا، جس کے بعد حکومت پنجاب نے اس معاملے کی تفتیش کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا ایک کمیشن تشکیل دیا تھا۔ اس واقعے کے بارے میں مظفر وارثی نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ طاہر القادری کو امام خمینی بننے کا شوق تھا، لیکن انداز سارے رضا شاہ پہلوی والے تھے۔ ان کی حوث سے شہرت کے ہم عینی گواہ ہیں۔ ایک رات علامہ طاہر القادری کے گھر پر فائرنگ ہوئی۔ ہم صبح دوڑے گئے۔ پولیس افسران اور شہباز صاحب نے جائے واردات کا معائنہ کیا۔ دراصل اس سارے واقعے کا مرکزی کردار طاہر القادری کا اپنا سالہ قدرت اللہ تھا، جس نے گھر کے برآمدے میں کھڑے ہو کر خوب گولیاں چلائی تھی۔ باتھ روم کی چھت پر جو خون تھا وہ تحقیق کرنے پر کسی جانور کا نکلا۔ عدالت نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں طاہر القادری کے تمام اوصاف گنوا دیے۔ میاں شریف صاحب کو اپنا باپ کہنے والا اب انہیں فرعون کہتا۔ ارشاد ہوتا، اگر میں نے میاں صاحب سے فائدے اٹھائے ہیں تو کون سی قیامت آ گئی؟ حضرت موسیٰ بھی تو فرعون کی گود میں پلے تھے۔ شاید حضرت طاہر القادری کو علم نہیں کہ فرعون کے گھر میں بھی حضرت موسیٰ نے اپنی ماں کا ہی دودھ پیا تھا۔ ایک بار کسی وکیل نے طاہر القادری صاحب سے اعتراض کیا کہ آپ 8-10 گن مین ساتھ لے کر کیوں چلتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت بھی ان کے سرفروش اسی طرح کیا کرتے تھے۔ کہاں عشاق، کہاں تنخواہ دار گن مین۔ ایک اور جگہ طاہر القادری کے بارے میں مظفر وارثی لکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو کوثر نیازی چاہیے تھے۔ بھٹو کی بیٹی کو طاہر القادری مل گئے، لیکن قادری صاحب کوثر نیازی سے زیادہ ذہین نکلے۔ وہ بھٹو پر قناعت کر گئے تھے۔ حضرت طاہر القادری بے نظیر کو راستہ بنا کر خود سیاست کی شملہ پہاڑی پر چڑھ گئے۔ وزارت عظمیٰ سے کم کوئی عہدہ ان کے شایان شان نہیں۔ یہ وہی صاحب ہے جو دولت اور اقتدار کو ٹھوکر مارا کرتے تھے۔ ہم بہت پہلے تاڑ چکے تھے کہ طاہر القادری دیکھتے کسی اور طرف ہیں اور قدم کسی اور طرف رکھتے ہیں۔ رضا شاہ پہلوی یا امام خمینی، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔